بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں 1 نومبر اور 2 نومبر کے اہم واقعات گوشے گزار کروں گا۔ 1 نومبر 1755 کو ایک خوفناک زلزلے نے پرتگال کے شہر لزبن میں تباہی مچا دی۔ زلزلے کے نتیجے میں 60,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے اور سارا شہر کھنڈر بن گیا۔ 1 نومبر 1914 کو روس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے نے 2 روسی بحری جہاز ڈبو دیے تھے۔ 1 نومبر 1954 کو الجزائر کے قوم پرستوں نے فرانسیسیوں کے خلاف جنگ آزادی کا آغاز کیا۔ 1 نومبر 1984 کو بھارت میں راجیو گاندھی نے بھارت کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ راجیو گاندھی مرحومہ اندرا گاندھی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اندرا گاندھی کو 31 اکتوبر 1984 کو ان کے باڈی گارڈ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ 1 نومبر 1857 کا دن جنوبی ایشیا کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جب ہندوستان کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیار سے براہ راست حکومت برطانیہ کی تحویل میں لے لیا گیا۔ 1 نومبر 1913 کو امریکہ میں مقیم ہندوستانی تارکین وطن نے ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام غدر تھا۔ یہ رسالہ ان کی تنظیم ہندی ایسوسی ایشن آف پیسیفک کوسٹ نے جاری کیا تھا، تاہم بعد میں یہ تنظیم اپنے رسالے کی نسبت سے غدر موومنٹ کہلانے لگی۔ غدر موومنٹ کا صدر مقام سان فرانسسکو بتایا گیا تھا۔ اس تنظیم کے صدر موہن سنگھ بھاگنا اور سیکرٹری جنرل لالا ہردیال تھے۔ 1 نومبر 1917 کو اردو میں بچوں کے سب سے بڑے ادیب اور شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کی تاریخ وفات ہے۔ 1 نومبر 1952 کو امریکہ نے دنیا کے مہلک ترین ہتھیار ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا۔ ہائیڈروجن بم کا یہ تجربہ بحر الکاہل کے ایک فوجی جزیرے میں اینی ویٹک ایٹول پر کیا گیا تھا۔ اس بم کی قوت 1 کروڑ ٹن TNT تھی اور یہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے 500 گنا زیادہ ہلاکت خیز تھا۔ 1 نومبر 1972 کو پاکستان کی فلمی صنعت کے نامور اور ممتاز ترین شاعر تنویر نقوی کی تاریخ وفات ہے۔ 1 نومبر 1973 کو بھارت کی مشہور اداکارہ ایشوریا رائے کی تاریخ پیدائش ہے۔ انہوں نے نومبر 1994 میں جوہانسبرگ میں ہونے والے مقابلہ حسن میں مس ورلڈ کا اعزاز حاصل کیا۔ 2 نومبر 1877 کو اسماعیلی فرقے کے 48ویں امام اور تحریک پاکستان کے عظیم رہنما سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کی تاریخ پیدائش ہے۔ 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ آرتھر بالفور نے وہ تاریخی اعلان کیا جو اس کے نام کی نسبت سے اعلان بالفور یا دی بالفور ڈکلیریشن کہلاتا ہے۔ 2 نومبر 1950 کو انگریزی زبان کے مشہور ڈرامہ نگار جارج برنارڈ شاہ کی تاریخ وفات ہے۔ وہ 26 جولائی 1856 کو ڈبلن میں پیدا ہوئے تھے۔ برنارڈ شاہ کو 1925 میں ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔
2 नवंबर 1982 को उर्दू के मुमताज़ अफसाना नगार ग़ुलाम अब्बास की तारीख़ वफ़ात है। वो 17 नवंबर 1909 को अमृतसर में पैदा हुए थे। ग़ुलाम अब्बास की तसानीफ़ में अफसानों के मजमूए आनंदी, जाड़े की चांदनी, कन रस, ज़िंदगी, नकाब और चेहरे शामिल हैं। 1967 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। 2 नवंबर 1913 को हॉलीवुड के मशहूर एकेडमी अवार्ड याफ्ता अदाकार बर्ट लैंकास्टर की तारीख़ पैदाइश है। 2 नवंबर 1930 को अफ्रीकी रियासत एथोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में नए शहंशाह हैल सलासी की ताजपोशी हुई। 2 नवंबर 1948 को अमरीकी सदारती इंतखाबात की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट सामने आया जब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरी ट्रूमैन ने अपने रिपब्लिकन हरीफ थॉमस डेवी को 20 लाख वोटों से शिकस्त दी। 2 नवंबर 1953 को पाकिस्तान ने ऐलान किया कि मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज किया जाएगा। 2 नवंबर 1984 को साबका सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन की बेटी सोतेलाना एलीलेवा 17 साल बाद अपने वतन वापस पहुंची। इन्हें मुल्की शोहरियत से महरूम करने के बाद जला वतन कर दिया गया था और 17 बरस बाद इन्हें वतन वापस आने की इजाज़त दी गई। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।